اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں ہمیں نصیب فرمائی۔ سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے اونچی نعمت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ ہی نے اپنے فضل سے دین کی نعمت عطا فرمائی اور دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر چلنے کی ہمارے اندر میں صلاحیت اور استعداد پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جائے کہ اللہ تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر تو ہماری مدد فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، بندہ اس کی قدر کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ توفیق ملتی ہے لیکن اگر اس کی قدر نہیں کرتا تو آئندہ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ پوری دنیا میں غور کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر دیکھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، لیکن لوگ اس کے اوپر سے گزرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن دل غافل ہوتا ہے، اعراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں مکی زندگی کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کی اور اپنے پہچان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے، اس کا کھانا اس کے پاس کیسے پہنچتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، کہ پہلے ہم نے آسمان سے بارش برسائی، زمین کو پھاڑا، اس زمین کے اندر میں سے مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے پیڑ پودے، پھل پھول اللہ نے نکالے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے ماتحت انسان کی تربیت اور انسان کی تخلیق میں جو مراحل ہے پیدائش میں، اللہ تعالیٰ اس کو پورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے رہنے کے لیے مکان بنائے، تمہارے لیے سردیوں گرمیوں سے بچنے کے لیے ہم نے لباس بنائے، ہم نے تمہارے تھکن کو اتارنے کے لیے نیند بنائی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا اور پھر فرمایا ہے فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ بندوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ بندے دنیا میں جا کر اللہ کو پہچان، اللہ کی عظمت کو پہچان، اس کی بڑائی کو پہچانے، اس کی کبریائی کو پہچانے۔ اللہ کتنا بڑا ہے۔ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، آسمان پر ہمیں جو سورج نظر آ رہا ہے، اس دنیا سے 50 لاکھ گنا بڑا سورج اللہ نے بنایا۔ اتنی دنیا پھیلی ہوئی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئے ہمارے، اور ہم نے پوری دنیا کو دیکھا کہ نہیں، ہمارے پورے ملک کو نہیں دیکھا ہم نے۔ دنیا کتنی پھیلی ہوئی ہے، پورے ایشیا کو نہیں دیکھا ہے، پوری دنیا کو کہاں دیکھا؟ اس دنیا سے 10 گنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی مخلوق بنائی، اور پھر اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سیارے بنائے ہیں جو سورج سے بھی زیادہ بڑے ہیں، جس کے اندر میں 10 سورج سما سکتے ہیں۔ سائنسی دنیا کو کھول کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا گیا ہے الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، آسمانوں کو دیکھو، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے۔ اپنے جانوروں کو دیکھو کہ تمہارے جانور کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ ہری ہری گھاس کھاتی ہے، پیلا پیلا پاخانہ کرتی ہے، اور اس کے اندر میں سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف سفید دودھ نکالتے ہیں، جس میں خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی اور جس میں گوبر کی بدبو نہیں ہوتی۔ اس پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی کبریائی آئے گی، میرا اللہ اتنا بڑا ہے، میرا اللہ اتنا بڑا ہے جس نے ہمالیہ جیسے بہت بڑے پہاڑ پیدا کیے۔ دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ مانا جاتا ہے ہمالیہ کا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمالیہ کا پہاڑ بسایا ہے، جمایا ہے، وہ زمین پہاڑ سے بھی بڑی ہے، تو اس زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ آسمان اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جس کا کوئی کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ خلا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس کے اوپر ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ اونچے چلے جاؤ، ہوائی جہاز کے اندر میں اونچے سے اونچے چلے جاؤ، آسمان اس سے ہی بالا نظر آتا ہے، اوپر نظر آتا ہے، بادل اس کے نیچے آ جاتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہے اس کے نیچے نظر آتی ہے، بارشیں گرتی ہے اس کے نیچے نظر آتی ہے، اور فلائٹ میں سے دیکھو تو آسمان اتنا ہی اونچا نظر آتا ہے جتنا زمین سے ابھی بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ خلا، یہ فضا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عظمت پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ آواز لگوائی اور دنیا میں آنے والے بندے کے کان میں سب سے پہلے یہ آواز لگوائی، تاکہ بندے کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ او یہاں تو ریل بڑی ہے، یہاں تو مکان بڑا ہے، یہاں تو میرا گاؤں بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کی آواز سب سے پہلے لگوائی گئی کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا پلا کر اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ دنیا کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے جن عناصر کو استعمال فرمایا ہے وہ عناصر اربعہ کہلاتے ہیں۔ 4 بڑی بڑی مخلوق ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ان چاروں بڑی بڑی قوتوں کے سامنے، 4 بڑے بڑے عناصر کے سامنے، اس کے مقابلے میں یہ آواز لگوائی گئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ زمین بڑی نہیں ہے، ہوا بڑی نہیں ہے، ہوا کی طاقت بڑی نہیں ہے، پانی کی طاقت بڑی نہیں ہے، آگ کی طاقت بڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کسی کی بڑائی دل میں آتی ہے تو اس کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو بڑا مانتے ہیں تو اس کی بات ماننے کے لیے بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، تیار۔ بیوی نے اپنے شوہر کی بڑائی تسلیم کر لی تو شوہر کی بات مانتی ہے۔ بچے نے باپ کی بڑائی تسلیم کر لی تو بچہ باپ کی بات مانتا ہے۔ ایک طالب علم نے استاد کی بڑائی مان لی تو طالب علم اپنے استاد کی بات مانتا ہے۔ مخلوق کے دل میں اپنے خالق کی بڑائی پیدا ہوتی ہے، اسی کا تذکرہ، اسی کی بڑائی، اسی کی عبادت، اس کے سوا کوئی جی کو نہ بھائے۔ انت احق من ذکر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے انت احق من ذکر وارأف من ملک وانصر من ابتغی واجود من سئل واوسع من اعطى۔ جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ حقدار اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ دنیا کا کیا تذکرہ کرے، دنیا کے انسانوں کا کیا تذکرہ کرے، یہ تو آج ہے کل فنا ہو جائے گا۔ یہ کاروبار، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ کھڑی مٹی، یہ بلڈنگ، یہ سارا سب فنا ہونے والا ہے۔ فنا ہونے والی چیز کا تذکرہ کیوں کرے؟ ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو یاد کرنا۔ اس کے یاد کرنے میں، اس کے نام لینے میں مزہ ہے اور اس کے نام لینے میں ثواب ہے۔ اس کا کلام، اس کے کلام کو کلام کے درجے میں، کلام کی نیت سے پڑھتے ہوئے اگر فرعون کا نام لیا جا رہا ہے اور حامان کا نام لیا جا رہا ہے اور ابلیس کا نام لیا جا رہا ہے پھر بھی ثواب ملے گا۔ ابلیس کہنے پر 50 نیکیاں ملے گی۔ الف با لام یا سین، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے پڑھنے میں ہر حرف کے عوض میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت، یہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا ذکر دنیا میں کیا جائے، جس کو یاد کیا جائے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانوں کی زندگی میں بندوں کو اللہ کی پہچان کروا کر بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے، اللہ کی ماننے پر لاوے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبیوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی پہچان کروا کر، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہے، یہ پہچان کروا کر پھر اللہ کی اطاعت پر بندوں کو کھڑا کرے۔ اطاعت ہی کا نام بندگی ہے۔ اس کی اطاعت کے مطابق نماز پڑھے تو نماز پڑھنا بندگی ہے،
اور اگر اس کی اطاعت نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بندگی نہیں ہے. اس کی اطاعت میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بندگی ہے. اور اگر ہم اپنی مرضی سے روزہ رکھتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بندگی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ایسے کرو جیسا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. اسی کا نام بندگی. اپنے شوق کو پورا کرنا، اپنے من کی چاہت کو پورا کرنا، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے گھر پر 3 صحابہ آئے. دروازہ کھٹکھٹا ہے. آپ علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. ان صحابہ نے ماؤں سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باہر کی زندگی تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام دن میں مسجد میں آ کر کیا کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. رات کی معمولات ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی رات کی زندگی کیسی ہوتی ہے، معمولات کیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی رات کے معمولات اور دیگر وغیرہ چیزیں بیان کی گئی. تو ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. ایک نے کہا کہ میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا بیوی آئے گی، بچے آئیں گے اور یہ سب دھمال ہو جائے گی، کون شادی کرے گا، شادی نہیں کرنی، اپنے تو اللہ اللہ کر کے مر جائیں گے. دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور بات کہی، میں رات بھر جاگتا رہوں گا، کبھی رات کو سوؤں گا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو معمولات امہات المؤمنین نے ان کو سنائے تو انہوں نے، روایت میں آتا ہے کأنہم تقالوها، یعنی انہوں نے اس کو کم سمجھا. نبی صاحب سے اپنا تھوڑی نمازوں پڑھی، تھوڑی تصویر پڑھی، پھر وہ سوچنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہے، اس لیے اگر وہ کم بھی کریں تو ان کے لیے تو بہت بڑے درجے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. اس لیے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں کبھی رات کو سوؤں گا. تینوں چلے گئے. حضور علیہ السلام کو ازواج مطہرات نے خبر دی کہ اس طریقے سے 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے یہ تذکرہ کیا اور ہم نے یہ کہا، اور پھر انہوں نے یہ ارادہ کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی، میں اللہ کا نبی ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں. میری شادی بھی ہوئی ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرے میں سے نہیں. معلوم ہوا دین اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کا نام دین ہے. اپنے شوق کو پورا کرنا، اپنے جی کی چاہت کو پورا کرنا، اور اس کے اندر میں ایک طرف ہو کر دوسری تمام سائڈوں سے، دوسری تمام چیزوں سے پہلو تہی کر لینا، شریعت نے اس کو نہیں بتایا. شریعت نے 5 لائنیں بتائی ہے، ایمانیات کی لائن بھی بتائی ہے، عبادات کی لائن بھی بتائی ہے، معاشرت کی لائن بھی بتائی ہے، معاملات کی لائن بھی بتائی ہے، اور اخلاق کی لائن بھی بتائی ہے. عبادات کی لائن میں اتنے اندر میں نہ چلے جاؤ اور عبادات کی لائن میں اپنے آپ کو اتنا نہ لگا دو کہ تم اس کے بعد والے پیچھے بیوی کے حق ادا نہیں ہو رہے ہیں، بچوں کے حق ادا نہیں ہو رہے ہیں، اور پڑوسیوں کے حق ادا نہیں ہو رہے ہیں، اور معاملات ہمارے چوپٹ پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں. وہ تو سکران ہوپی دی تو زینا جم کروں ان کرے اور میں تو تصویر پڑھتا رہوں. شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی.
اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے اسوا نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ بچوں جیسی بچکانہ حرکتیں کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھتے تھے، وہ ہمارا شرارتی بدماش چھوکرو چو جو مارو، آپ پوچھتے بدماش چھوکرو چو جو، حسین رضی اللہ عنہ کو بلاتے، حضرت حسین کو بلاتے۔ گھر میں آپ علیہ السلام گندھیلا کرتے، گندھیلا ہمارے زمانے میں ہمارے بڑے کرتے تھے، گندھے پر بٹھا دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیتے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیتے اور پھر یوں چلتے اور اوپر بٹھاتے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کو پیار دیا، بچوں کو محبتیں دی، گھر والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ دیا۔ یہ نہیں کہ میں نبیوں کا سردار ہوں تو میں تو چپ چاپ رہوں گا، گھر میں ملنگ بن کے رہوں گا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ بیویوں جیسا برتاؤ کیا، بلکہ ایک سفر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا، چلو دوڑے کون آگے پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں حبشی کھیل رہے تھے، اپنے کرتب دکھا رہے تھے عید کے دن میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پر اپنی داڑھی رکھ کر کھیل دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے نہیں ہٹے جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرتب کو دیکھ کر سیراب نہ ہو گئی۔ جب تک انہوں نے اپنی داڑھی نہ ہٹائی تب تک اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وہاں سے نہ ہٹے۔ ہمارا جیسا وہ ہے آپ علیہ السلام نے گھریلو زندگی بتائی، معاملات کی زندگی بتائی، معاشرت کی زندگی بتائی، عبادات کی لائن بھی بتائی۔ عبادات کی لائن میں ایسے کہ عبادت کا موقع ہے تو یہ روایت میں سنا کہ یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں کام کاج میں مشغول رہے ہوتے تھے اور ہاتھ بٹاتے ہوتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام ایسے ہو جاتے کہ گویا ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں ہم شریعت کو سمجھ کر اللہ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کے لیے ہمارے اندر میں علم کے لانے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ میں علم اور ذکر دو پہیے بتائے گئے، اگر علم نہیں ہے تو ہمارا کام افراد و تفرید سے پاک نہیں ہوگا۔ علم نہیں ہے تو پھر ہم پتہ نہیں کن کن رسومات میں اور کن کن خرابیوں کے اندر میں پھنس جائیں گے۔ نصارہ کے اندر میں علم نہیں تھا، وہ رہبان تھے، بڑے بڑے پادری بنے ہوئے تھے، تسبیح، تلاوت، ذکر، یہ مشغلہ ان کا بنا ہوا تھا، لیکن علم نہیں تھا، جس کے نتیجے میں بغیر علم کے جہالت کے ساتھ وہ جب عبادت کرنے لگے تو شیطان نے آ کر بہکاتے 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 یہاں تک بہکا دیا کہ انہوں نے بجائے ایک اللہ ماننے کے 3 اللہ ماننا شروع کر دیا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ کو بھی اللہ خدا مانتے ہیں، مریم کو خدا مانتے ہیں اور اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ جہالت کے نتیجے میں شیطان نے کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا، اس لیے کہ عبادت کا ایک نور ہوتا ہے، عبادت کا ایک نور ہوتا ہے، یہ نور جب اندر میں اترتا ہے، اللہ اللہ کہنے سے دل میں نور اترتا ہے تو اس نور کو بعض مرتبہ بہت سے لوگ ہضم نہیں کر پاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے واقعات میں کہ مسجد کے محراب میں بیٹھے بیٹھے مراقبے میں تھے اور مراقبے کے دوران پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پیاس لگی، جہاں ان کی شدت محسوس ہوئی وہاں محراب کی دیوار پھٹی اور دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس میں سونے کا گلاس اور اس میں پانی تھا۔ میرے تمہارے جیسا ہوتا تو شاید بہت موٹی کرامت ظاہر تھی زیادہ سے، وہ ایک دم ولایت کا اونچا درجہ سے بھی پہنچی گئی،
اتنے عالم تھے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اس لیے کہ جانتے تھے سونے کا برتن استعمال کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور ایک ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا ہذان حرامان علی رجال امتی، یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ فوراً لا حول پڑھا۔ جاتے جاتے شیطان کہہ گیا عبد القادر تمہارے جیسے 70 ولیوں کو میں نے ایسے پچھاڑا ہے، لیکن تمہارے علم نے تم کو بچا دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ اس لیے آج کل مولانا ابراہیم صاحب اللہ اپنے بیانوں میں خاص طور پر فرماتے ہیں علم اور ذکر یہ دو پہلو ہیں، ان دو پہلو پر، ان دو پہیوں پر ہماری دعوت کی گاڑی چلے گی۔ روزانہ مسائل کا استحضار کرنے والے بنے، یہ نہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں کچھ باتیں پڑھی تھی ختم ہو گیا، نہیں، روزانہ پڑھے۔ ہمارے لیے آسان سے آسان کتابیں ہیں، زندگی گزارنے کے آداب، اسلامی زندگی، مولانا تقی عثمانی کے بیانات، اسلامی زندگی کی 10 جلدیں ہیں، اس کے اندر میں بہت سی ایمانی باتوں پر تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھے۔ بہشتی زیور کو پڑھے، بہشتی زیور کے اندر میں مسائل بتائے گئے ہیں۔ آج مسائل کے پڑھنے سے جی اگتا جاتا ہے، ایک برسوں سے بچپن سے نماز یاد کر لی ہے، وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے کہ میری نماز صحیح بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو علم کا عادی بنائے۔ علم بہت بڑی خیر کی چیز ہے، تو روایت میں آتا ہے مسلمان خیر سے اس کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، لا یشبع المؤمن من الخیر حتی یکون منتہاہ الجنہ، مومن کا خیر سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اطاعت بھی اللہ والے علم کی روشنی میں کرنے والے بنے، اور اس اطاعت کے ذریعے سے ہمارے اندر میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ نماز ایسی پڑھنے والے بنے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہو تو یہ محسوس کر رہا ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہوں۔ ان اعمال کی اہمیت ہمارے اندر میں نہیں، دنیا کی چیزوں نے، دنیا کے کمانے کے چکر میں، دنیا کی عیش اور آرام اور راحت کی چیزوں نے ہمارے دلوں کو موہ لیا ہے، ہمارے دلوں پر گھیرا ڈال دیا ہے۔ مسجد میں 10 منٹ کے لیے بیٹھنا ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا ہے، گھروں میں اعمال زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، گھروں میں اعمال زندہ نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ گھروں میں جو چیز زندہ ہو رہی ہے وہ چیز بچوں میں آ رہی ہے۔ ایک زمانے میں گھروں کے اندر میں تلاوت زندہ تھی، فجر کی نماز کے بعد محلے میں سے نکلتے تھے، کہیں سے سورہ یاسین کی آواز آتی تھی، کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، محلے میں سے نکلتے تھے بڑے بوڑھے۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر میں لائٹوں کا نظام کم ہوتا تھا تو باہر چارپائی پر وہ سونا ہوتا تھا، عام طور پر باہر ہی تکیے پر قرآن رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج وہ چیزیں گھروں میں نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جس کا مفہوم ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں میں نوافل نماز کے پڑھنے کا اہتمام خوب کرو۔ فرض نمازوں کے لیے اللہ نے مسجدیں بنوائی ہیں،
اگر تم فرض نمازیں مسجد میں نہیں پڑھو گے تو تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقے کے چھوڑنے والے بنو گے۔ عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، اور اگر تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ لیکن نوافل کا اہتمام گھروں میں کرنے والے بنے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، شکرانے کی نماز پڑھے، رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھے، ذکر کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، تاکہ ہمارے گھروں میں الائے بلائے جو آ رہی ہے یہ الائے بلائے ختم ہو جائے اور ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول۔ چاروں طرف حالات منڈلا رہے ہیں اور روزانہ ان حالات کو سن کر تبصرے کرتے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہوا، ایسا ہو رہا ہے، یوں ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں ہونا۔ بھائی ہمارے تبصروں سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو حالات اوپر سے آتے ہیں، اوپر والے کو راضی کر لو، حالات نارمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں فرماتے ہیں، انا مالک الملک قلوب الملوک بیدی، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں شہنشاہ ہوں، سارے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں ان بندوں کے لیے رحمت اور رأفت پیدا کر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو ان بادشاہوں کے دلوں میں ان کے لیے دشمنی اور نفرت پیدا کر دیتا ہوں۔ بس تم ان بادشاہوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو، اپنے عمل کا جائزہ لو کہ تمہاری زندگی کیا ہے۔ تبصرے کرنے میں تو سب سے آگے ہیں، لیکن کبھی ہم نے صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے لیے، پوری امت کے لیے استغفار کی؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، میں دن بھر میں کتنا استغفار کرتا ہوں، کتنا توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھ کر ایک مجلس میں 70 مرتبہ، 80 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر میں یہ چیز نہیں ہے، گناہوں پر گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھتی ہے، زبان غلط بولتی ہے، کان غلط سنتے ہیں، ہمارے اخلاق میں بگاڑ آ گیا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہے، اندر کی دنیا بدل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف معافی مانگنا، یہ ہمارے اندر میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو جائے۔ بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے خطرے تھے، پتہ نہیں روزانہ یہ خبریں آتی تھی، تاتاریوں نے فلاں جگہ قبضہ کر لی، بلخ کو قبضہ کر لیا، مرو کو قبضہ کر لیا، سمرقند کا قبضہ کر لیا، یہ ساری خبریں آ رہی تھی۔ لیکن بغداد میں لوگ شاعرانہ زندگی گزارنے والے، آمین بالجہر کہنا زیادہ افضل ہے یا آمین بالسر کہنا۔ اسی پر چوراہوں پر مستقل طور پر جلسے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، ہاتھا پائی ہوتی تھی، آپس میں انتشار، آپس میں لڑنا جھگڑنا، جس کے نتیجے میں پورے بغداد کے اندر میں یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ سامنے سب کا اجتماعی دشمن آ رہا تھا، اس پر کسی کی نظر نہیں تھی، سب آپس میں رسا کشی کے اندر میں پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر تاتاریوں نے جو حملہ کیا ہے بغداد پر، 40 دن تک مسلسل بغداد میں خون کی ندیاں بہائی گئی، اور ان تاتاریوں نے مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر اس کے بڑے بڑے مینار بنائے، گنبد بنائے، بڑے بڑے مینار بنائے۔ ہر تاتاری فخر کرتا تھا میرا گنبد بڑا ہے، وہ کہتا تھا میرا بڑا ہے۔ مسلمانوں کے اندر میں وہ وہن پیدا ہو چکا تھا، وہن، جس کو روایت میں آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے کہ لوگ چائے پینے کی، آؤ بھائی چائے پیو، آؤ بھائی کھانا کھاؤ، کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، چائے کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں، وہ آج دنیا میں اسی کو دیکھ رہے ہیں۔
آؤ سب مل کر ان کا ستیہ ناش کر دے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قلت یا رسول اللہ، کیا اس وقت میں مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ کہ غثاء السیل، جیسے بارش کی جھاگ ہوتی ہے، پھیلے ہوئے کروڑوں کی تعداد میں۔ ہمارے ملک کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان، کچھ کم ہیں۔ 12,000 کی تعداد یہ کثرت بتلاتی ہے، 20 کروڑ مسلمان۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی ساری کثرت ہونے کے باوجود پھر کیوں ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں میں وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ وہن پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ تو بتایا دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری۔ دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری، موت کو پسند نہیں کرتی، مرنے کو پسند نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں یہی حال اس زمانے میں اسلامی مملکت کے اندر میں تھا۔ یہ سارا اسلامی مملکت کا حصہ تھا، روس کا وہ سارا کا سارا علاقہ، بلخ ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، مرو ہے، جہاں بڑے بڑے علماء، فقہا، صلحاء پیدا ہوئے اور وہاں مدفون بھی ہے۔ لیکن دنیا کی آمیزش نے لوگوں کے دلوں کے اندر میں وہن پیدا کر دیا تھا۔ وہاں عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے ایک تاتاری عورت آ کر 150 مسلمانوں کی جماعت اور قافلے کو راستے میں سے جا رہی ہے، ان کو روک کر کہتی تھی ٹھہر جاؤ یا ٹھہر جاؤ، میرے پاس ابھی چاقو نہیں ہے، میں گھر سے چھری لے کر آتی ہوں، یہاں سے ہلنا مت، میں چھری لے کر آتی ہوں، پھر تم سب کو ذبح کر دوں گی۔ کسی 150 میں سے کسی ایک مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے کھسک جائے، ایک عورت، ایک تاتاری عورت کے ساتھ۔ کیا بات تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اعمال سے غافل کر دیا تھا۔ طاقت تو عمل کے نتیجے میں آتی ہے، طاقت تو عمل کے نتیجے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں اثر رکھا ہے، طاقت رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اندر میں ان اعمال کو پیدا کیا تھا، ان صفات کو پیدا کیا تھا، اور صفات کے بعد پھر اس کے بعد اپنے جو اسباب ضروریہ ہیں، ظاہری ساز و سامان ہے، ان ظاہری ساز و سامان کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ لیکن ظاہری ساز و سامان کی حیثیت ایسی ہی تھی کہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہے، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جھاڑ کی ڈالی دے دی، ایک گھوٹ والی جھاڑ کی ڈالی دے دی، وہ ڈالی ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی۔ اسباب وسائل بعد میں پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، استغاثہ، اللہ سے چمٹ جانا، تقوی، استغاثہ، فریاد، استغفار، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مددوں کو اتارتے ہیں۔ ہمارا اکثر وقت دنیا کے حالات کے تبصروں میں گزرتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچ نہیں آتی چلو بھائی لا حول کی تسبیح پڑھ لے، استغفار کی تسبیح کی کثرت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غالباً حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کے اندر میں استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہارے پاس جو طاقت ہے اس طاقت میں اللہ بڑھوتری پیدا کر دیں گے استغفار سے۔ روایت نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، کثرت سے کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دیں گے، ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ دنیا کی زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہے۔ ہمارے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہم روگردانی کر رہے ہیں، دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں،
عادات اور اطوار میں، اخلاق میں، کردار میں پتہ نہیں ہم سے کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہے اور کتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے اعراض ہو جاتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرنے والے بنے، معافی مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اپنے آپ کو بچا لو گے، تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانے والے بنے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کتابوں میں پڑھنے والے بنے، علماء سے پوچھنے والے بنے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جن بڑے گناہوں کو توبہ کے بغیر اللہ معاف نہیں کرتے۔ چھوٹے گناہ تو وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے چلنے سے معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، تسبیح پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو یوں صاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور جو چھوٹا گناہ، جس چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے، بار بار اسی گناہ کو کیا جائے، علماء نے فرمایا وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچنے کے کاموں سے، اہتمام سے بچانے والا بنے۔ غالباً بہت عرصہ ہو گیا مولانا ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا کہ آدمی نیکی کے کرنے کے راستے سے، تسبیح، تلاوت، صدقات وغیرہ، نیکی کے کرنے کے راستے سے صالحین کے درجے کو پہنچتا ہے، بندہ نیک بنتا ہے، صالحین کے درجے کو پہنچتا ہے۔ لیکن فرمایا ایک آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے راستے سے صدیقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دو نوافل کم پڑھے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے باطن کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ باطن کا گناہ، اندر کا گناہ کفر ہے، شرک ہے، اور باطن کا گناہ کفر اور شرک کی چیزوں کو پسند کرنا ہے۔ آدمی کفر اور شرک نہیں کرتا، لیکن شیطان دھیرے دھیرے اس کے اندر میں سے کفر اور شرک کی چیزوں کی قباحت اس کے دل سے نکال دیتا ہے، اس کے دل سے نکال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں تو مطلب ٹھیک سے یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں کفر اور شرک کی کوئی بات بھی کرتا تھا، کوئی تذکرہ بھی کرتا تھا، تو ہمارے بوڑھے اس سے بہت نفرت کرتے تھے۔ شرک اور کفر کو پسند کرنا یہ بھی شرک اور کفر کے مترادف اور برابر شمار کیا گیا۔ القانی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی زبر میں کفر کی باتوں کو پسند کرنے کو کفر کے برابر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے، اپنے دل کو عجب سے، اپنے دل کو کبر سے، اپنے دل کو گھمنڈ سے، اپنے دل کو حسد سے، اپنے دل کو یعنی غلط لالچ سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دل کی حفاظت کرنا، دل کے دروازے کی حفاظت کرنا کہ اس کے اندر میں باطنی امراض اندر میں اتر نہ جائے، اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، رونا دھونا۔ اللہ تعالیٰ کو عجب پسند نہیں ہے، اللہ کو کبر پسند نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الکبریاء ردائی،
کبر، بڑائی، بڑا سمجھنا، بڑا ماننا، یہ میری چادر ہے، جس نے اس کے اندر میں ٹانگ اڑائی تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی عبادت کو بڑا سمجھنا، اپنی دعوت کو بڑا سمجھنا، اپنے بیان کو بڑا سمجھنا، اپنے عمل کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر میں یہ بات آئی، تبوک حنین کے موقع پر صحابہ میں تھوڑی یہ بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ عجب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حنین کے موقع پر صحابہ کی جماعت 12,000 سے زیادہ تھی، تو دل میں بعض صحابہ کے دل میں آیا کہ وہ بدر میں تو ہم 313 تھے، پھر بھی ہماری فتح ہو گئی، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کثرت نے ان کو عجب میں مبتلا کر دیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تمہاری کثرت نے تمہارے اندر میں عجب پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کا پاسا پلٹا اور ایسا ہوا کہ میدان میں اترتے ہی سارے صحابہ منتشر ہو گئے۔ ثم ولیتم مدبرین، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 14 صحابہ تھے، باقی 12,000 صحابہ منتشر ہو گئے۔ پھر توبہ اللہ کی، پھر اللہ کے سامنے آئے، پھر میدان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حنین کے اندر میں فتح عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر یہ چیزیں کروا کر، تکوینی طور پر کروا کر، قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ بیماریاں اچھی بیماریاں نہیں ہیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، استغفار کرے، توبہ کرے، کثرت سے توبہ استغفار کرے اور اپنے آپ کو کرنے کے کاموں میں لگائے، تاکہ بچنے کے کاموں سے، نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ زبان کی حفاظت کرے، زبان کو بے جا استعمال نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے کامیابی کا نسخہ اس میں بتایا ہے، فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ خوب بولتے ہیں، ہماری زبان کیچیوں کی طرح بولتی ہے، جہاں 2-4 آدمی ملے اور پھر ہم نے بولنا شروع کر دیا، کسی کی باری نہیں آتی، اور انہی صاحب کو کہو بھائی مسجد میں آج کشن داڑوں سے اعلان کرواؤ سے، نا 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 نا، تبصرے کرنے ہیں تو اور زیادہ کریں گے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کلام سونا ہے، اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ بات کرنا چاندی کی طرح قیمتی ہے تو سکوت سونا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ چاہے بڑی بات کہے یا تو چپ رہے، بڑی بات کہے یا چپ رہے۔ ہمارا چپ رہنا عبرت ہو، اللہ کی مخلوقات میں تفکر ہو، غور فکر کر رہے ہو، خاموشی کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گھروں میں رکھے، اپنے بچوں کو وقت دے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تجھے اپنے اندر میں سموئے، بجائے چوپالوں پر بیٹھنے کے، بجائے ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی۔ کیا ہماری بیوی کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا؟ اتنی نفرت ہے بیوی سے کہ بیوی کو آدھا گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے، دوستوں کے ساتھ 2-2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا شریعت نے تو اس کی اجازت دی ہے۔ رات کے وقت میں السمورہ، رات کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا منع ہے، لیکن بیوی سے باتیں کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن گناہ کریں گے اور یہاں گھر کے اندر میں بیوی کو وقت نہیں دیں گے، اپنے وقت کو ضائع کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کامیابی 3 باتوں میں فرمائی، اپنی زبان قابو میں رکھو، اور چاہیے کہ تیرا گھر تجھے اپنے اندر میں سموئے، تارو گھر تن ہنگرے، اپنو گھر اپنا ہنگر تو نہ تھا، چاہ بھی تو ناشتو کر بار نہیں یا بفور چاہ کھاوا گا تو گوریا انہ بسل بار نہیں یا، گھر ہنگر تو نہ تھا۔ کبھی جی میں یہ نہیں آتا بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آخرت کی باتیں کرے، قبر کی باتیں کرے، موت کی باتیں کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کی باتیں کرے، اپنے بچوں کو لے کر سمجھائے۔ اگر یہ باتیں ہمارے زندگیوں میں گھر میں رہیں گی تو یہ باتیں آئے گی، گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔
گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. آپ نے تو کون مڈام گالی چونو اوگری پر لئی گودرے بیٹھے لاتی ہے گھر میں ہاہو ہوگنو شو تھئی گયું سے کوئی خبر જ નથી. 2 મહિના 2-4 મહિના વર્ષ 2 વર્ષ ના ચીડી બહુ રિહાઈ જતી રહીશું ભાઈ મને કોઈ ખબર નથી એ ઘેર બધો ભરેલો ચોણી تو کیوں بہت آدمی حاکم بنا ہے. الرجال قوامون علی النساء, ارے گھر کا مرد مولوی تو کیوں بنا ہے پھر؟ یہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے دوست. گھر میں رہیں گے تو گھر کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے. وہاں طارق جمیل صاحب کے بیان میں ایک مرتبہ میں نے سنا مولانا فرماتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ بیگم صاحبہ تیرے اخلاق کا میں کمال اس وقت سمجھوں گا جب بیٹے یوسف کی شادی ہو جائے اور ہمارے گھر میں بہو آ جائے اور پھر تو اپنے اخلاق بتائے اور اس بیٹی کو اس آنے والی بہو کو بیٹی سمجھے, پھر مجھے پتا چلے گا کہ واقعی تیرے اندر میں اخلاق ہے. جب تک بہو گھر میں نہیں آتی تو وہ ماں ہوتی ہے, لیکن جب بہو گھر میں آ جاتی ہے بس سوکرا تھی ہے اوشو ٹھہرا جو اس کو سوکرو پارکو تھی جائے اس پر. گھر میں رہیں گے ہمارے سامنے احوال آئیں گے. وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ, تجھے تیرا گھر اپنے اندر میں سموئے. اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں پر روتے رہو, اپنے گناہوں پر روتے رہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گناہوں کو یاد کر کے روؤں اور آنسو میرے آنکھ سے بہ کر میرے رخسار پر آ جائے, مجھے یہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے لیے رونا, اللہ کے خوف سے رونا. گناہ یاد آ جانے پر اندر میں آدمی اکیلا بیٹھا ہو اور اپنے گناہ پر یاد کر کے اللہ کے خوف سے بدن میں لرزہ پیدا ہو جائے اور ایک دم اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے. یہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 بندوں کو عرش کے سائے کی جو خوشخبری دی ہے اس میں فرمایا ہے ذکر اللہ خالیا, اللہ کو یاد کرے خلوت میں, تنہائی میں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اپنے گناہ کو یاد کرے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور آنکھ سے آنسو بہنے. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے لیے اللہ کے سامنے رونے والے بنے. ہاں صحابہ کو رونا پسند تھا. 2 آنکھوں پر روایت میں فرمایا 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آنکھ جس کے اندر میں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہا ہو, اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی نسبت پر رات کے وقت میں جاگی ہو, پہرے داری کرنے کے لیے رات میں جاگی ہو. اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اور جب آنکھ پر آگ حرام کر دیں گے تو کیا صرف آنکھ کو بچائیں گے اور چہرے کو جلائیں گے؟ نہیں, جب اللہ تعالیٰ آنکھ کو بچائیں گے تو چہرے کو بھی بچائیں گے, اور چہرے کو بچائیں گے تو اس پورے بندے کو بچائیں گے. اللہ کے لیے اللہ کے سامنے رونا, اللہ کے سامنے رونا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین, سلف صالحین رونے والے تھے, یہاں تک کہ روتے 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 ان کی یہاں رخساروں پر نالیاں سی بن گئی. اللہ کے سامنے رونے والے بنے, دعاؤں میں رونے والے بنے, قرآن پڑھتے پڑھتے رونے والے بنے کہ قرآن میں ایسا مضمون آیا جنت دوزخ کا اور اس پر غور تفکر تدبر کرتے ہوئے رونے والے بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نمازوں میں روتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز میں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اس پر پہنچے تو ایک دم آواز بدل گئی اور روتے روتے آواز رند گئی. یہ چیزیں تھی. آج ہم غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت, یہ گشتوں میں جھومنا, یہ اللہ کے راستے میں 3 دن چلا 4 مہینے کے لیے نکلنا, اس غفلت کو دور کرنے کے لیے, تاکہ ہماری غفلت دور ہو جائے. ہم چلنے میں نکل کر 40 دن صبح شام ان باتوں کے مذاکرے کو سننے والے بنے, تاکہ سنتے سنتے ہمارا دل اثر لینے والا بنے. آج ہمارا دل غافل ہو چکا ہے, بو چکا ہے, بیمار ہو چکے ہیں, بلکہ مر چکے ہیں ہمارے دل. اس مردہ دل کا علاج, اس بیمار دل کا علاج اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے, ان اعمال کے اہتمام پر رکھا ہے, اور ان اعمال کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے توبہ استغفار پر رکھا ہے. جو کرے گا وہ پائے گا, اور جو نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی بہت بڑی دین سے, بہت بڑی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا.
ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا یہ گشت والا عمل ہوتا ہے، جس میں اجتماعی طور پر تقریباً ہمارا بہت سارا مجمع دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ کبھی اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھیوں پر تو غور کر لیا کرے کہ میرا پڑوسی گشت کے دن میں دین کی بات سننے کے لیے کب آیا تھا۔ ہمارے محلوں میں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ مہینوں بیت چکے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آئے، تو پھر میری جوانی کس کام کی، میری صلاحیت کس کام کی، میرے اس کے ساتھ دوستی کس کام کی؟ میں چوپالوں پر اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، چائے پیتا ہوں، اس کے ساتھ میں پتہ نہیں ایران قرآن کی باتیں کرتا ہوں۔ کبھی میں یہ دعوت نہیں دے سکتا کہ بھائی آپ مسجد میں آیا چکر ٹائم دیں گے، بات گشتہ داڑوں سے بیان میں آؤ۔ وہ اللہ کے بندے دین کی بات سننے کا موقع ہی ان کو نہیں آتا، نہ گھر کی تعلیم میں، نہ مسجد کی تعلیم میں، نہ یہاں کے بیانوں میں، تو پھر دل پر غفلت کا پردہ تہ جمتے 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 کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے، کاٹ ولیوں سے ایک دم پائپ نہ اوپر کپلین لاجی ہے نہیں نہ پر کاٹ لاجو ہے تو گمی دیوا اودری پون مارو پر نہ کھلے جار سودی نہ گھر تھی کٹوا مولا۔ اس لیے حالات یہ اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، دنیا کے حالات۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی زندگی پر سچی ندامت اور استغفار نصیب فرمائے، اور آئندہ کے لیے اپنے بارے میں عزائم کرے کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ کب تک دنیا کرتا رہوں گا؟ لوگ جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں گا ایک دن۔ کوئی نماز پڑھتا، کوئی خطبہ دیتا، کوئی دین کی محنت کرتا جا رہا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں کماتا چلا جاؤں، دنیا بکتے چلا جاؤں؟ میں بھی اس روٹ پر آؤں، اس ٹریک پر آؤں، اس ڈگر پر آؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے۔ ذریعہ سے فارغ ہو جائے۔ بند کرو نا۔